أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. صدق اللہ العلی العظیم. محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس تفسیر کے سلسلہ میں آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 26 سے لے کر 29 تک، یعنی کہ آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 26 سے لے کر 29 تک ہے سورۃ النساء. اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، ایک ضروری اعلان یہ کہ عربی زبان سیکھنے اور گرامر عربی سیکھنے کے لیے، عربی گرامر اور عربی لینگویج سیکھنے کے لیے ہمارا دوسرا اقرا چینل مفتی عبداللطیف قریشی القاسمی اقرا چینل، سبسکرپشن لنک میں جا کر آپ اس کو بھی سبسکرائب کر لیجئے اور وہاں سے بھی آپ بھرپور فائدہ اٹھائیے. اور یہ ہمارا جو چینل ہے اس میں تفسیر، ضروری اہم دینی مسائل اور نفع بخش خطبات کی ویڈیوز آپ کو مل سکتی ہیں. اگر وقت ہو اور شوق ہو تو ضرور سبسکرائب بھی کر لیجئے اور سنیے بھی اور اس سے فائدہ بھی اٹھاتے رہیے. تو پہلی آیت کی جو تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے بیان کریں، اور پہلے لوگوں کے جو راستے ہیں، جو طریقے ہیں وہ بیان کریں. تو بیان وہی کر سکتا ہے جو زیادہ جاننے والا ہو. تو اللہ ہی زیادہ جاننے والے ہیں اور حکمت والے بھی ہیں کہ کس حکم کے اندر کیا حکمت ہے یہ اللہ ہی جانتے ہیں. لہٰذا اللہ کے حکم کو بغیر ٹال مٹول کیے اپنا فائدہ سمجھ کر قبول کر لینا چاہیے. اور اس آیت کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر توجہ فرمانا چاہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ تمہارا بھلا ہو جائے، لیکن انسان کیا کہتا ہے؟ انسان کہتا ہے کہ میرے جو جی میں آئے میں وہی کرتا چلوں. ظاہر سی بات ہے کہ مالک جو چاہے گا اسی میں بھلائی ہوگی، اور جس کو اپنی پیدائش کا بھی پتہ نہیں، اپنے جوڑوں کا پتہ نہیں کیسے بنایا کیا کیا، تو وہ کیا اپنا بھلا سوچ سکتا ہے اور پھر اپنی من چاہی زندگی گزار کر اپنا بھلا کر سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے ایسا. تو فرمایا یہ کون لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اپنی خواہشات پر چلے، اپنی خواہشات کی پیروی کریں. فرمایا کافر، یہود و نصارہ وہ تو ہیں، اور وہ فاسق و فاجر مسلمان بھی اس میں شامل ہیں جو چوری کرتے ہیں، ڈکیتی کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، دوسروں کا مال غبن کرتے ہیں. یہ سب اس میں آتے ہیں. اور پھر جو ہے اس آیت کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کوئی مشکل احکام نہیں دیے، بلکہ ایسے احکام دیے ہیں جس کو انسانی نیچر اور انسانی فطرت برداشت کر سکتی ہے. اور ایسا کوئی حکم نہیں ہے جو انسان کے بس کی بات نہ ہو اور اس کی طاقت سے باہر. لہذا جتنے بھی اسلامی احکام ہیں وہ انسانی طاقت کو اور انسانی قوت اور برداشت کو مد نظر رکھ کر دیے گئے ہیں. پھر یہاں فرمایا اس آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ باطل طریقے سے نہ کھاؤ. باطل طریقے سے کیا ہے کہ سود ہو، چوری ہو، ڈکیتی ہو، جوا ہو، سٹہ بازی ہو، یہ تمام جو حرام کی صورتیں ہیں یہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس سے منع کر رہے ہیں کہ ایسا نہ کرو تم. ہاں اگر بزنس ہو، جوائنٹ بزنس ہو، مشترک بزنس ہو، کاروبار ہو،
کہ دو آدمی مل کر کاروبار کریں، پھر نفع میں 50-50 کر لیں اور آدھا آدھا اور نصف نصف کر لیں، تو یہ جو ہے باعث برکت بھی ہے، صرف جائز ہی نہیں بلکہ باعث برکت بھی ہے، اس میں برکت بھی دیں گے اللہ تعالیٰ، اور اس میں دنیا اور آخرت کے بہت بڑے نفع ہیں۔ پھر اسی طرح فرمایا اپنے آپ کو قتل مت کرو، یعنی ایک دوسرے کو مت مارو، نہ حق انسان انسان کو مارنے لائے، دنگا فساد کرے، ہندو مسلم کو مار رہا ہے، مسلمان ہندو کو مار رہا ہے، یا مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، ایسا نہ کرو۔ اللہ ایسا کرنے سے منع فرما رہے ہیں کہ نہ حق کسی کو قتل نہ کرو۔ اب جو ہے دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ خودکشی نہ کرو۔ آدمی خودکشی اس لیے کرتا ہے کہ وہ ٹینشن سے بچ جائے، ٹینشن سے نکل جائے، لیکن اس کو پتہ نہیں کہ وہ یہاں سے نکلنے کے بعد وہاں اس سے زیادہ مصیبت میں پھنس جاتا ہے۔ دنیا کی اگر کوئی پریشانی ہو، مصیبت ہو، تو اس میں اللہ سے دعا بھی مانگے اور اپنے بڑوں سے بھی مشورہ کرے، ان کو بھی اس میں انوالو کرے۔ اگر قانونی سہارا لینے کی ضرورت پڑے تو اس سے بھی فائدہ اٹھائے، لیکن خودکشی کی غلطی ہرگز نہ کرے۔ فرمایا جس طرح سے جس نے خودکشی کی ہو، چاہے ٹرین کے نیچے اپنے آپ کو دبا کر مار دیا ہو، یا پانی میں کود پڑا ہو اور ڈوب گیا ہو، یا خود کو تیل سے جلا دیا ہو، رسی سے مار دیا ہو، یا کوئی ایسی زہریلی دوا استعمال کر کے خود کو مار دیا ہو، یا اپنے آپ کو گولی چلا کر مار دیا ہو، تو ان کو قیامت تک یہی عذاب ہوتا رہے گا۔ اسی طرح سے اپنے آپ کو مارتا رہے گا اور وہ تمام تکلیفیں جھیلتا رہے گا اور پھر زندہ کیا جائے گا، یہ عذاب اس کو برابر قیامت تک ہوتا رہے گا۔ لہذا خودکشی کرنی بھی جائز نہیں ہے، یہ جو ہے بالکل غلط کام ہے۔ سوسائڈ کرنا ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی جو جان ہے یہ اللہ کی بڑی قیمتی چیز اور اللہ کی دی ہوئی بڑی قیمتی ایک چیز ہے اور بڑی قیمتی امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا اور اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا ہی ضروری اور واجب اور فرض ہے، اس کی خلاف ورزی کرنا جائز نہیں۔ تو چلیے اب ہم ترجمہ سن لیتے ہیں۔ یریدو، اللہ چاہتا ہے، لیبین، یرید چاہتا ہے اللہ لیبین لکم، تاکہ بیان کر دے لکم تمہارے لیے، اور یہدیہ دکھائے کم تم کو، سننا طریقے یا حالات، الذین ان لوگوں کے، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، اور یتوب اور توجہ کرے، علیکم تم پر، اور اللہ علیم بڑے جاننے والے ہیں، حکیم بڑی حکمت والے ہیں، اور اللہ یرید چاہتا ہے، ان کہ یتوب توجہ کرے، علیکم تم پر، اور یرید چاہتے ہیں، الذین وہ لوگ، یتبعون جو پیروی کرتے ہیں، الشہوات خواہشات کی، ان کے تمیلو تم پڑ جاؤ، میلن عظیما بڑی کجی میں، بڑی غلطی میں۔ یرید چاہتا ہے اللہ ان یخفف کہ ہلکا کرے تم سے، تخفیف کرے تم سے، اور خلق پیدا کیا گیا انسان کو ضعیفاً کمزور۔ یا ایھا اللہ، اے وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، اس کا آپ شارٹ ترجمہ کر سکتے ہو، اے ایمان والو، لا تأکلوا نہ کھاؤ تم، اموالکم اپنے مال کو، بینکم آپس میں، بالباطل غلط طریقے سے، الا مگر ان ہو، تکون الا ان مگر یہ کی ہو، تجارت عن تراض منکم تمہاری باہمی رضامندی سے، عن تراض منکم تمہاری باہمی رضامندی سے، ولا تقتلوا اور قتل نہ کرو، انفسکم اپنے آپ کو، ان بے شک اللہ کان ہے، بکم تم پر، رحیماً بڑا رحم کرنے والا۔ تو آج یہ ہماری آج کا درس ہے، اور آج کی ہماری آیت نمبر 26 سے لے کر 29 تک ہے۔ خوب اچھی طرح سے سنیے، بار بار سنیے، اتنا سنیے کہ آپ بھی اسی طرح ترجمے کے بغیر والے قرآن پر قرآن پڑھنا بھی سیکھ جائیں اور آپ کو ترجمہ کرنا بھی آ جائے، جب یہ کہا جائے گا کہ واقعی آپ نے محنت کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو سیکھنے، عمل کرنے اور اس کی نشر و اشاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔